تراوی میں سورۃ النمل کو شروع کیا ہے۔ سورہ نمل، نمل عربی زبان میں اس کو جب اردو میں ترجمہ کریں تو چیونٹی سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں ایک چیونٹی سے متصل واقعہ ہے جس کی بنیاد پر اس سورت کو نمل کہا جانے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رب کائنات نے آپ کو بڑی ہی شانوں سے اور فضیلتوں سے نوازا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر جو وراثت ہے، یہ وراثت کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو یہ وراثت آپ کو ساری سلطنت کی حاصل ہوئی، یا پھر جو داؤد علیہ السلام کے پاس علم تھا اور جو ان کے پاس فضائل تھے وہ بطور وراثت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ اب رب کائنات نے فرمایا کہ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، کہ اے لوگوں عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، کہ ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولی عطا فرما دی۔ سلیمان علیہ السلام کو رب کائنات نے پرندوں کی بولی عطا فرمائی۔ آپ کا ایک قافلہ گزر رہا تھا اور آپ کا گزر چند پرندوں کے پاس سے ہوا۔ مفسرین لکھتے ہیں وَصَاحَ طَاؤوسٌ فَقَالَ يَقُولُ كَمَا تُدِينُ تُدَانُ، جب آپ کا گزر مور کے پاس سے ہوا تو مور کہہ رہا تھا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ سلیمان علیہ السلام نے مور کی بولی کو پہچان لیا، کیونکہ رب کائنات نے آپ کو پرندوں کی زبان عطا فرمائی تھی۔ جو پرندے کلام کرتے آپ اسے سمجھ لیا کرتے۔ پھر آپ کا گزر ایک پرندے کی طرف سے ہوا اور اس پرندے کا نام چمگادڑ، تو وَصَاحَ خَطَّافٌ فَقَالَ يَقُولُ قَدِّمُوا خَيْرًا تَجِدُوهُ، تو وہ چمگادڑ کہنے لگا کہ بھلائیاں آگے بھیجو گے تو بھلائیاں پاؤ گے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی بولی کو پہچان لیا۔ پھر آپ کا گزر ایک قمری جو پرندہ ہے اس کے پاس سے ہوا۔ وَصَاحَ قُمْرِيٌّ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، وہ قمری تسبیح بیان کر رہا تھا کہ سب سے بلند ذات رب کائنات کی ہے۔ پھر آپ کا گزر ایک چیل کے پاس سے ہوا۔ وقال الحداد، حداد یقول کل شیء ہالک الا اللہ، اس چیل نے بڑا ہی خوبصورت پیغام دیا، فرمایا کہ ہر شے کو فنا ہونا ہے ماں سوائے رب کائنات کی ذات کے۔ سلیمان علیہ السلام آپ پرندوں کی بولی ایسے سمجھ لیا کرتے تھے۔ یہ رب کائنات نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا اور اسی کی جانب اشارہ ہوا عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولی عطا فرمائی۔ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر طرح کی ہم نے چیزیں عطا فرما دی۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسان اور پرندوں کے لشکر جمع فرما دیے۔ ایسا طویل لشکر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، فرمائے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر بیٹھتا تو 3 لاکھ کرسیاں لگتی، اور سب سے قریب سلیمان علیہ السلام کے جو مومن انسان ہوا کرتے وہ قریب ہوتے۔ پھر اس کے بعد جو کرسیاں ہوتی جو مومن جنات ہوتے وہ اس کے بعد ہوا کرتے۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام پرندوں کو حکم دیا کرتے اور پرندے اپنے پروں میں تمام لشکر کو سمیٹ لیا کرتے۔ سارے پرندے وہ تمام لشکر کے اوپر سائبان بن جایا کرتے۔ پھر سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو حکم دیا کرتے اور ہوائیں پورا لشکر اٹھا کے چند گھنٹوں میں کئی میل کا سفر طے کر دیا کرتی۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی شان تھی۔ اس کی مثال اگر دنیاوی لحاظ سے لی جائے، ایک جہاز سب لوگ اپنی نشستوں پر اپنی کرسیوں پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جہاز سب کو سمیٹ کر ایک جگہ سے دوسرے مقام پر چند ہی گھنٹوں میں پہنچا دیا کرتا ہے۔ لیکن وہ تو نبیوں کی سواریاں تھی، وہ تو سلیمان
سلیمان علیہ السلام کی سواری تھی کہ آپ ہواؤں کو حکم دے دیا کرتے تو چند گھنٹوں میں کئی ہزار میل کا سفر طے ہو جایا کرتا۔ سلیمان علیہ السلام آپ نے ایک مقام پہ پڑھاؤ کیا اور وہ علاقہ شام کا تھا اور اس مقام کا نام وادی نمل تھا، چیونٹیوں کی وادی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس مقام پہ پڑھاؤ ڈالا تو چیونٹیوں کی جو سربراہ تھی، ان کی سردارنی، اس نے کہا کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یہدمنکم سلیمان وجنود، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے۔ اب چونکہ اس مقام پر چیونٹیاں کثرت سے تھی، اس کثرت کی بنیاد پر اس وادی کو چیونٹیوں کی وادی کہا جانے لگا۔ اب وہ چیونٹیوں کی جو سب سے بڑی سردارنی وہ چیونٹی تھی، اس نے تمام تر چیونٹیوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر اس سرزمین پر پڑھاؤ ڈالنے والا ہے، کہیں تمہیں کچل نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام ابھی 3 میل کے فاصلے پر تھے، لیکن آپ نے اس چیونٹی کی زبان کو سمجھ بھی لیا، اس کی بات کو سن بھی لیا، اور فتبسم ضاحکا من قولها، آپ نے اس چیونٹی کے اس کہنے پر تبسم فرمایا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ تبسم بھی ایسا کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ چکی تھی۔ اب قربان جائیے سلیمان علیہ السلام کی سماعت پر کہ 3 میل کا فاصلہ ہے، اگر چیونٹی کو آپ اپنے کان کے پاس بھی لے جائیں اور وہ کلام کرے پھر بھی آپ اس کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے، اس کے کلام کو سن بھی نہیں سکتے، لیکن سلیمان علیہ السلام کی سماعت پہ قربان کی 3 میل کے فاصلے پر آپ نے اس کے کلام کو سنا بھی اور اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ اب سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے رب تیرا شکر ہے، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اور سلیمان علیہ السلام جب آپ نے پڑھاؤ ڈالا تو اس سرزمین پہ پانی موجود نہ تھا اور نماز کے لیے وضو کرنا تھا۔ آپ نے اپنے جو اس مقام پہ جنات موجود تھے ان کو حکم دیا کہ اے جناتوں تم زمین کو کھودو اور زمین کو کریدنے کے بعد یہاں سے پانی نکالو تاکہ ہم وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ جناتوں نے جس طرح سے بکری اپنے کھروں سے زمین کریدتی ہے، بڑی ہی اسپیڈ کے ساتھ بہت ہی گہری زمین کھود ڈالی، لیکن پانی حاصل نہ ہوا۔ اور سلیمان علیہ السلام جب آپ کہیں بھی پڑھاؤ ڈالتے تو آپ ہدہد کو حکم دیا کرتے کہ دیکھو زمین میں پانی موجود ہے یا پھر نہیں۔ ہدہد کے اندر ایسی صفت ہے کہ وہ زمین میں جب سنتا ہے اور اپنی چونچ زمین پہ مارتا ہے تو اس بات کو محسوس کر لیتا ہے کہ اس سرزمین میں پانی موجود ہے۔ اب اس سرزمین پر جہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر نے پڑھاؤ ڈالا، ہدہد اس مقام پہ موجود نہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام بڑے غضبناک ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ہدہد کہاں پر ہے، ہمیں اس کی اس مقام پہ ضرورت ہے اور ہمیں وضو کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ آپ نے سلیمان علیہ السلام نے ایک گدھ کو حکم دیا کہ جاؤ اس ہدہد کو تلاش کر کے لاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب گدھ گیا تو وہ ہدہد کو تلاش نہ کر سکا، پھر آپ نے تمام پرندوں کے سربراہ آپ نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ اور ہدہد کو تلاش کر کے لاؤ۔ اب دیکھا کہ جب وہ اپنی بلندیوں پر پہنچا تو ہدہد واپس سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ اس پرندوں کو پکڑ کے کہ سلیمان علیہ السلام تم پہ بہت ناراض ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَسْبَحَنَّهُ، اگر یہ ہدہد کوئی عذر پیش نہیں کرتا تو یا تو میں اسے سخت سے سخت عذاب دوں گا یا میں ذبح کر دوں گا۔ کہ تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ تو اس ہدہد نے کہا کہ مجھے خلاصے مل گئی، میرے پاس عذر موجود ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ہدہد حاضر ہوا، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی دم کو جھکا دیا، اپنے پروں کو بچھا دیا اور عزت و انکساری کے ساتھ عرض کی، سلیمان علیہ السلام میرے پاس عذر موجود ہے کہ میں ابھی اس سرزمین سے آ رہا ہوں کہ انی وجدت امرأۃ، میں نے وہاں پہ ایک عورت کو پایا، وہ عورت بلقیس
جو ملک سبا کی بادشاہت کر رہی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، یسجدون للشمس، اور ایک رب کائنات کی توحید کے منکر۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اس وعدے میں سچے ہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے اس واقعے کی خبر گیری کے لیے مزید تفتیش فرمائی۔ انشاءاللہ ہم کل سماعت کریں گے دعا ہے رب کائنات سے جو ہم نے سلیمان علیہ السلام کا سبق سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پرندوں نے اپنی زبانی ہمیں سبق دیا ہے رب کائنات ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم